تو جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہوگا نا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام انزائٹیز، سوروز، ٹاسک کو نپٹا لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ایک اور حدیث سناؤں، کمال کی حدیث ہے، مجھے جب بھی دنیا کی فکر پریشان کرتی ہے نا، صحت کی فکر ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، جب بھی کسی چیز کی فکر ہو، میں اس حدیث کو یاد کر لیتا ہوں، اور وہ حدیث ہے من کانت الدنیا ہمہ، جس کا ہم اور غم یہ دنیا کی زندگی ہوئی، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے تمام کام بکھیر دیتے ہیں، وجعل فقر بین عینیہ، اور فقیری کو، پاورٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ all what he fears is poverty، کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، میں فقیر نہ ہو جاؤں، میرا یہ گھر مجھ سے چلا نہ جائے، میرا بزنس لاس میں نہ آ جائے، اور میرے سے مال سارا چلا نہ جائے، اور میں سڑک پہ نہ آ جاؤں۔ ساری زندگی وہ غربت سے ڈرتا رہتا ہے اور اس پہ ہی گزار دیتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ ساری ٹینشنز کے بعد، ساری مشکلوں کے بعد دنیا اتنی آنی ہے جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَتَهُ، اور جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ تمام کام اس کے لیے جمع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ گاڑی میں نکلا، اس کے 5 کام تھے، گھنٹے 2 گھنٹے میں سارے کام ہو گئے۔ کوئی شخص ملا، کوئی جاننے والا مل گیا، کسی بندے نے کال کیا، یار آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کا کام ہی کر دوں گا، اور وہ انسان کام کر کے 2-3 گھنٹے میں فارغ ہو گیا۔ ہی ہیز ٹائم فار عبادات، ہی ہیز ٹائم فار ہز فیملی، ہی ہیز ٹائم فار ہز فزیکل جو ایکٹیویٹیز کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے کام سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن دوسرا شخص ساری زندگی کچہری بیٹھا رہا، کام نہیں ہوا، ساری زندگی ہاسپٹل چلا گیا، اس کی بیماری کا علاج ہی نہیں مل رہا، وہ 50 ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، 60ویں کے پاس آ کے اس کو علاج ملتا ہے، وہ دنیا کے کاموں میں پھنسا رہتا ہے۔ اور آپ کتنے کیسز دیکھ لیں، وہ کیسز ریزالو کب ہوتے ہیں، کورٹ فیصلہ کب دیتی ہے، جب وہ بندہ مر چکا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ایگزامپلس ہیں، ہمارے سامنے کہ لوگ کتنا پھنسے رہتے ہیں کاموں میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور غنا کو، تونگری کو اس کے دل میں بھر دیتے ہیں۔ اس بندے کو ڈر ہی نہیں ہوتا کہ مال کہاں سے آئے گا، اس کے پاس مال آتا ہے، یہ خرچ کرتا ہے، مال آتا ہے، یہ خرچ کرتا ہے، اور یہ محنت کرتا ہے دنیا کے لیے، لیکن اس کو فکر کے ساتھ نہیں رہ رہا ہوتا۔ اللہ کے نبی کو دیکھیں آپ، سبحان اللہ، ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ مجھے کچھ دیں، میں بہت غریب ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو یہ ویلی ہے نا، اور اس میں جتنی بکریاں وہ سب تمہاری ہیں۔ اب وہ ویلی بھری تھی بکریوں کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اسلام قبول کیا اور اپنے بندوں کے پاس گیا، قوم کے بندوں کے پاس، اور کہتا ہے کہ لوگوں محمد پہ ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو فقیری سے کبھی نہیں ڈرتا۔ اللہ کے نبی نماز سے سلام پھیرا، گھر گئے، اچانک سے گھر گئے اور واپس آئے۔ صحابہ کہ رسول اللہ آپ اچانک سے گھر کیوں گئے، خیریت؟ تو نے کہا میرے گھر میں کچھ دینار پڑے ہوئے تھے سونے کے، میں چاہتا تھا کہ میں ان کو کسی کو دے دوں۔ اللہ کے نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا نا، احد پہاڑ کے برابر، تو میں 3 دن سے زیادہ نہ لیتا اور سب کو خرچ کر دیتا۔ This is how generous he was، لوگوں میں بانٹتے دیتے۔ کبھی پتہ ہے تونگری کیا ہے، مالداری کیا ہے، یہ چیز یاد رکھیں لائف میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الغنى عن کثرة العرض، زیادہ مال ہونا پیسہ نہیں ہے، ولکن الغنى غنى القلب، اصل تونگری اور مال پتہ ہے کیا ہے، دل کا غنی ہونا۔ میں نے اپنے سامنے بلینئرز کو روتے دیکھا بچوں کی طرح، جب ہم کاؤنسلنگ کرتے تھے چھوٹی سی بات پہ، اور ان کی لائف اتنی ٹائٹ دیکھی ہے میں نے کہ میں حیران ہو گیا کہ اتنا مال ہے یار تمہارے پاس، تم چاہو تو فیکٹریز خرید لو، لیکن زندگی بہت ٹائٹ اور پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں نے سیکیورٹی گارڈز کو دیکھا ہے اور غریب لوگوں کو دیکھا ہے، وہ زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ جیسے بادشاہ ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مالداری مال میں نہیں ہے، وہ چیز کس چیز میں ہے؟ وہ دل کے غنی ہونے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نا جس کا فوکس آخرت ہوتا ہے اس کو غنی کر دیتا ہے، لیکن جس کا جو دنیا کے مسائل میں پڑا رہتا ہے صرف، اچھا اس کا مطلب بالکل نہیں ہے، جان لیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے معاملات تو چھوڑ دیں، بھرپور محنت کریں، ورک ریئلی ہارڈ، اور اپنے لیے اچھا کمانے کو، لیکن ڈو ناٹ کمپرومائز آن دا ہیئر آفٹر۔ میں اتنا کہہ رہا ہوں، اچھی ڈگری لیں، اچھا بزنس کریں، ریسرچ پراپر کریں،
یہ نہیں اپنے گھر کو مینٹین رکھیں، یہ نہیں کہ سب فانی ہے چلا جائے گا، نہیں، اچھی زندگی گزاریں. یہ تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن فوکس اپنا رکھیں آخرت کی زندگی.